کریں گے تو وہاں کشادہ رکھیں گے. تو انگلیاں ملانا ہے، قبلے کی طرف رکھنا ہے اور ہتھیلی کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے. سجد بین کفیہ. اور اسی طرح سجدے میں ایک چیز آپ نے فرمایا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سجدہ کرو تو اپنی کہنیوں کو اٹھا لو. ضع کفیک وارفع مرفقیک. اپنی ہتھیلی کو رکھو اور کہنیوں کو اٹھا لو. تو یہ سجدے کا طریقہ ہے. جیسے ہاتھ تکبیر تحریمہ میں رہتے ہیں ایسے یہاں بھی رہیں گے، یعنی انگلی وہیں تک پہنچے گی اور ہتھیلی کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے، کہنیوں کو اٹھائے رکھنا ہے. اسی طرح وائل بن حجر کی غالباً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھا حتیٰ یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوگی. تو جب یہ کشادہ رہیں گے ہاتھ تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی. اگر ملے ہوں گے تو بغل کی سفیدی نظر نہیں آئے گی. تو ہاتھ کشادہ رہیں گے. پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، ہاتھ کو پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے. عورت کے لیے ہے مل کر کے، کیونکہ اس کے لیے زیادہ سطر اسی میں. تو یہ سجدے کا طریقہ ہو گیا. اسی طرح ایک روایت ہے متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. آپ نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی الجبہہ، پیشانی، والیدین، دونوں ہاتھ، والرکبتین، دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، دونوں قدموں کے کنارے. تو پیشانی 1، دونوں ہاتھ 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے اور اطراف القدمین، دونوں قدموں کے کنارے یہ 7 ہو گئے. تو یہ سامنے سے طریقہ ہو گیا. پیچھے سے انگلیاں بھی قبلے کی طرف موڑ کر کے رکھی جائیں گی پاؤں کی. اب پیچھے سے سجدہ اس طرح کرنا ہے کہ انگلیاں اطراف القدمین یہ قبلے کی طرف رہیں، انگلیاں موڑ کر کے قبلے کی طرف رکھنا ہے پاؤں کی. اب اس میں روایت میں 2 چیزیں ہیں، یہ قدم ملائے جائیں گے کہ نہیں ملائے جائیں گے؟ یہ قدم ملائے جائیں گے سجدے میں کہ نہیں ملائے جائیں گے؟ 2 قول ہیں. بعض کے نزدیک مستحب ملانا ہے اور بعض کے نزدیک الگ کرنا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اور فرماتی ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا تو میں نے تلاش کیا تو پایا کہ سجدے کی حالت میں ہے اور راسن عقبیہ، آپ کی ایڑیاں ایڑیوں سے ملی ہوئی، یعنی قدم آپ کے ملے ہوئے. تو ایڑیاں ایڑیوں سے ملا کر کے سجدے کی حالت میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں آپ. تو پتہ یہ چلا کہ ایڑیاں ملائی جائیں گی. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں پاؤں الگ رہیں گے. بعض علماء کہتے ہیں دونوں میں تفصیل یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ جدائیگی کرے، دوری کرے، نہ بالکل ملائے. 2 طرح کی روایتیں آگے تو بہرحال ملا بھی سکتے ہیں جو کہ روایت میں ہے. اور اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں رات کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تلاش کر رہی تھی، ٹٹولتے ہوئے وہ قریب تھے تو دونوں پاؤں مل گئے. بہرحال دونوں طریقہ اس طرح کر سکتے ہیں. یہ سجدہ ہو گیا. سجدے کے بعد اب جلسہ ہے، بیٹھنا ہے. سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھنا، اسے کہتے ہیں جلسہ. تو سجدے سے جب اٹھیں گے تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. یہاں بھی حتی تطمئن جالسا، اسی روایت میں جو آپ نے ایک صحابی کو تعلیم دی کہ جاؤ لوٹو اور پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس میں یہ بھی ہے کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اب یہاں دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ظاہر اتنا پڑھیں گے تو اطمینانی سے آدمی بیٹھے گا، تو اس میں بہت جلدی ہوتی ہے. تو جلسہ اطمینان سے کرنا ہے. پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں کیا پڑھنا ہے وہ آ چکا. جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ لما نزلت سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں کر لو. اور اسی طرح یہاں یہ بھی روایت ہے کہ جب 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ لیا تو تم نے سجدہ کر لیا. وذالک ادناہ، یہ ادنا مقدار ہے. تو یہ دونوں سجدے ہو گئے. اب اس کے بعد روایت میں آتا ہے پھر آدمی کھڑا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور کھڑے ہو گئے. ولم یتورک، بیٹھے نہیں، یعنی دوسرے سجدے کے بعد آپ نے جلسہ استراحت نہیں کیا، آپ بیٹھے نہیں، پھر سیدھے آپ کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت کے لیے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تکبیر کہتے ہوئے. دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں، سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو پہلی رکعت میں کیا ہے. بس یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا تھی اور یہاں ثنا وغیرہ نہیں، سیدھے الحمدللہ سے. روایت میں کہ آپ دوسری رکعت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے.
پھر روایت میں ابو داؤد کی روایت ہے، غالباً ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك، دوسری رکعت میں ایسے کرے جیسے پہلی رکعت میں کرتا ہے۔ اب دوسری رکعت پوری ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ اب قعدہ کرنا ہے۔ قعدے میں کیسے بیٹھنا ہے؟ یفرش رجلہ الیسریٰ، روایت کے الفاظ ہیں بائیں پاؤں کو آپ بچھا لیتے تھے، اور ایک روایت میں اسے اوڑھ لیتے تھے، وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، اسی پر بیٹھ جاتے تھے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، بائیں کو آپ بچھا لیتے تھے، تو بائیں پر بچھا کر کے بیٹھنا ہے، یہ اس طرح قاعدہ ہوگا، یہ طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے ذرا مختلف ہے کہ وہ پاؤں کو باہر کر کے اپنی شریر پر بیٹھیں گے، تو یہ قاعدے کا طریقہ ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی سورت۔ پھر یہ تشہد بتلایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تشہد ہو گیا۔ اس کے بعد درود شریف کا تذکرہ ہے، یہ بخاری میں موجود ہے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو دعا پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، اور بھی دعاؤں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی بخاری میں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجیے جسے میں نماز میں پڑھوں، تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب کیا کرنا؟ سلام پھیرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، راوی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے رخسار انور کو دیکھ لیتا تھا، جب سلام پھیرتے تھے تو رخسار انور نظر آ جاتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ تو سلام پھیرنا ہے تو نگاہیں شانوں پر رہیں گی، اور علماء فقہا کہتے ہیں کہ آدمی کے دائیں جانب اگر امام ہے تو امام کی بھی نیت کرے، مقتدی کی بھی نیت کرے، اور فرشتوں کی بھی نیت کرے، اور صالح جن کی بھی نیت کرے۔ تو جو جس طرف ہے، بائیں طرف اگر امام ہے تو بائیں جانب امام کی نیت کرے، جس طرف امام ہے امام کو بھی شامل کر لے سلام کرنے میں نیت۔ باقی جو لوگ ہیں اس میں ساتھ میں فرشتوں کی بھی نیت ہو جائے، نیتوں کی بھی نیت ہو جائے۔ بہرحال سلام پر نماز کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ تکبیرھا التحریم و تحلیلھا التسلیم، اس کو حرام کرنے والی چیز جو بعض چیزیں حلال تھی وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اور حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا۔ سلام پھیر دیا، اب نماز پوری ہو گئی ہے۔ چاہے تو دعا کر سکتے ہیں، چاہے تو نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بغیر دعا کے اٹھ جائے تو اسے برے نہیں، اگر کوئی کرے تو اسے بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ دعا کہتے ہیں، دعا کرتا ہے کوئی، پھر اس پر کچھ لوگ آمین کہتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دعا سکھلائی ہے نمازوں کے بعد۔ حضرت معاذ سے آپ نے کہا الا لا تدعنا یا معاذ لا تدعنا ان یقول دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح بہت سی دعائیں ہیں، تو بہرحال دعا بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز کا ایک طریقہ ہو گیا، پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس چیز کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے یہاں کم ان چیزوں پر بیان ہوتا ہے، دنیا جہان کے بیان ہوتے ہیں، ایران قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن نماز جو اہم ترین عبادت ہے، مصنون طریقہ کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں عام طور پر اس پر بیان نہیں ہوتا۔ تو احادیث کی روشنی میں جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہے اسی لیے کہ ہماری نماز نبوی نماز ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ہو جائے۔ اور ایک بڑی اہم چیز، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ایسے نماز پڑھو۔ اس میں خشوع بھی مراد، جیسے خشوع خضوع کی کیفیت ہوتی تھی اسی طرح خشوع خضوع بھی ہونا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر کا خیال، ادھر ادھر نگاہیں جانا، یہ ساری چیزیں یہ آدمی جو کچھ پڑھے اس کا احساس ہو۔ مثال کے طور پہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا سجدے میں، اب یہ سجدے میں احساس ہو کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ در جہاں جھکا ہے، تو اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ پیشانی یہاں ٹکی، یہیں سے مرادیں پوری ہوگی، یہیں سے مانگا جائے، اور یہ احساس ہو سبحان پاک ہے میرا رب بھی میرا رب ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ مسائل حل کرتا ہے۔
وہ رب بہتر ہے، بجائے اس کے کہ معبودان باطلہ جو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مکھی نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کے در پہ جا کے کاسے گدائی لے کر کے کھڑا ہو جائے آدمی، اولاد کسی سے مانگے، رزق کسی سے مانگے، کیا وہ بہتر ہے؟ یا ایک خدا جو پاورفل ہے، جو قادر مطلق ہے، اور ادھر یہ معبودان باطلہ؟ یہ قرآن میں مثال دی۔ بہرحال یہ جو طریقہ بتلایا گیا اس طرح بھی اس کا بھی لحاظ کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہماری نمازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔